بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں ماہ ذکات کے 25 تاریخ کا ذکر کیا، کیونکہ اس میں نے ماہ ذکات کے تمام اہم واقعات کو کور کرنے کی کوشش کی، کچھ کی ڈیٹیل بھی بتائی اور کچھ کے نام بتائے۔ تو آج اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں جو 25 تاریخ کا دہ الارض کا ایک بہت ہی قیمتی دن، بہت ہی اس کی فضیلت اور اس کے فضائل ہیں، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گی۔ تو آج آپ سے اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ دہ الارض قمری سال کے ماہ ذی-القعدہ کا 25واں دن، اسلامی عقائد کے مطابق اس دن زمین کو مقام کعبہ سے پھیلایا گیا، یعنی کہ زمین جو ہے سب سے پہلے کعبہ کے نیچے، جہاں آج کعبہ، اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے جس جگہ تعمیر کیا، اس جگہ زمین پھیلائی گئی، اور اس کے بعد پھر باقی۔ اس بارے میں قرآن مجید کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 اور سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، اور قسم ہے کہ زمین اور اس کو کس طرح سے پھیلایا گیا، کہ زمین کو کہاں سے پھیلانا شروع کیا گیا۔ اب دہ الارض کا جو معنی بنتا ہے وہ پھیلانے کے ساتھ بکھیرنے کا بھی ہے، تو یعنی کہ جب زمین کی ابتدا ہوئی تو ساتھ ساتھ اس کو وسعت بھی دی جاتی رہی۔ دہ الارض کی رات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ اس رات، یعنی کہ 25 ذی-القعدہ، جب 24 ذی-القعدہ کا دن ختم ہوتا ہے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی 25 ذی-القعدہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس رات خانہ کعبہ کے نیچے زمین پر پانی موجود تھا، اور اس پانی کو جھاگ بنایا گیا۔ جھاگ بنانے کے بعد اس کو اکٹھا کیا گیا، کچھ پہاڑوں کی صورت میں بنایا گیا اور کچھ زمین بچھائی گئی۔ تو یہ رات جو ہے بہت فضیلت والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے پہلی رحمت اس دنیا میں، پہلی رحمت 25 ذی-القعدہ کی رات کو نازل فرمائی، اس لیے اس رات کی اس حوالے سے بھی بہت اہمیت ہے، اور اس دن کی کہ بھی اس دن اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کی پیدائش اور بہت سے پیغمبروں کی آزمائش کو ختم کیا، اس لیے اس رات میں عبادت کرنا بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس دن 25 ذی-القعدہ کی رات، پوری رات اگر عبادت کی جا سکے تو بہت بہتر، نہیں تو جتنا بھی آپ سے ہو سکے نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ آج کل گرمی کے حالات ہیں، اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو بہت بہت اچھی بات ہے، اور اگر روزہ نہ بھی رکھ سکے تو اس دن 25 ذی-القعدہ کے جو ایک خاص عبادت ہے، چاش کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور اس 2 رکعت نفل میں سورہ الحمدللہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے، اور وہ دعا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وہ بہت لمبی دعا ہے، تو میں اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی اور عربی بھی شیئر کروں گی، کہ جو ہے اس دن آپ اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس دن کے روزے کی بے انتہا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ سالوں کی عبادت بھی لکھی جاتی ہے، اور بہت اس روزے کا اجر اتنا ہے جیسے انسان نے بہت سالوں تک روزہ رکھا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے، تو اس دن ذکر و عبادت کے جمع کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اب جو میں نے آپ کے ساتھ ایک نماز شیئر کی ہے، جو آپ نے 25 ذی-القعدہ کے دن ادا کرنی ہے 2 رکعت، تو اس کے بعد آپ ایک یہ میں جو ہے دعا نماز کے بعد پڑھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر یہ دعا مانگے: اے لغزشوں کے معاف کرنے والے، میری ہر لغزش
معاف فرما۔ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے میری دعا کو قبول فرما۔ اے آوازوں کے سننے والے میری آواز سن لے، مجھ پر رحم کر۔ میرے گناہوں اور جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے اس سے درگزر فرما۔ اے جلالت اور بزرگی کے مالک۔ تو اس دن یہ آپ 2 رکعت نفل اور یہ دعا مانگی، اور اس کے بعد جو ایک دعا ہے جو اللہم دائل کعبہ کے نام سے ہے، جس کا بہت لمبی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اے زمین کعبہ کے بچھانے والے۔ تو یہ پوری لمبی دعا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلے دن کسی بھی دن آپ کے ساتھ یہ 25 زکوٰۃ سے پہلے شیئر کر دوں گی، تو وہ دعا بھی ایک بار آپ ضرور سن لیجئے گا۔ تو آپ 25 زکوٰۃ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ آج کی تاریخ دیکھیے یہ ہے، اس حساب سے آپ اپنے علاقے کی تاریخ دیکھیے، اور 25 زکوٰۃ مطلب آپ 24 زکوٰۃ کو 25 زکوٰۃ کی تیاری شروع کر لیجئے۔ اس دن آپ سب سے بہتر ہے کہ صبح کے دن غسل کریں، اور جو ہے اپنا پاک صاف کپڑے پہنیں، اور عبادت کی جگہ جو ہے اس پر بیٹھ کر اپنا وظائف اور کتابیں اور جو بھی آپ کے ہیں اس دن کو عبادت کے طور پر منائیں۔ روزہ رکھ سکیں، گرمی کے حالات اور اپنی صحت کے حالات دیکھیں، اگر رکھ سکیں تو بہت اچھی بات، نہ بھی رکھ سکیں تو دیکھیے نفل نماز پڑھنا اور تسبیح پڑھنا تو ہر ایک کے اختیار میں ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، کیونکہ یہ دہ الارض کا دن جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور جو پچھلی ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے جو اس میں نے انبیاء کرام کے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی بہت کم لوگوں کے نالج میں چیزیں ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو دیکھیے آپ کو باقی مسلمانوں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس دن عبادت کیجئے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔